وعن خباب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما انفق المؤمن من نفقة الا اجر فيها الا نفقته في هذا التراب رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اسے اس کے خرچ پر اجر ملتا ہے، سوائے اس مٹی کے کہ جو مٹی کے اندر خرچ کر دے اس پر اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن دنیا کے کسی کام کے اندر بھی اگر وہ مال اپنا خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر، اپنی اولاد پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یا دوست و احباب پر خرچ کرتا ہے، غرباء پر، مساکین پر خرچ کرتا ہے، تو ہر ایک چیز پر اسے اجر ملتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو، اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہو اور اپنا حق اور اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہو تو اسے اس پر اجر ضرور ملے گا۔ یعنی 1 روپیہ 1 پیسہ تک بھی خرچ کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ کسی جگہ پر بھی دنیا کے کسی بھی نیک اور اچھے کام کے اندر خرچ کرے، جائز کام کے اندر خرچ کرے تو اسے اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا نفقته فی ھذا التراب، کہ جو شخص مٹی کے اندر خرچ کرتا ہے، یعنی مکان تعمیر کرتا ہے، مکان بناتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، چاہے لاکھوں لگائے، کروڑوں لگائے، جتنے بھی خرچ کر دے، اگرچہ ضرورت کے بنائے یا ضرورت سے بڑھ کر بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اسے اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ سارا گویا کہ اللہ کی راہ میں ہے، سوائے عمارتوں کے کہ اس میں کوئی خیر اور کچھ بھلائی نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے تمام اخراجات اللہ کے راستے میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جس جگہ پر بھی خرچ کرتا ہے، اگر اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس نیت سے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوست و احباب پر، ہمسائیوں پر، پڑوسیوں پر، غریب لوگوں پر، نادار لوگوں پر، مفلسوں پر اگر خرچ کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے عمارتوں کے کہ جو کچھ اس نے عمارت میں لگایا ہے اور گھروں کے اندر لگا دیا، گھروں کی تعمیر کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں بھی نہیں ہے، فلا خیر فی، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ رواہ الترمذی، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم یبارک للعبد فی مالی جعلہ فی الماء والتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کے مال میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو پانی اور مٹی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، یعنی وہ تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ مومن کے مال میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اسے تعمیراتی کام میں لگا دیتا ہے۔ تو جب وہ تعمیراتی کام میں لگ جاتا ہے تو اس کا مال، اس کا دولت سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی اس کے مال و دولت کے اندر، اس کے رزق کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو اس وقت اس کام میں لگاتا ہے کہ جب اس کے مال میں بے برکتی آ جائے، برکت اٹھا لی جائے، برکت ختم ہو جائے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے تحت اگر کوئی مکان بنائے، عمارت بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ضرورت سے ہٹ کر اگر بنائے گا تو پھر اس کے اندر حرج بھی ہے اور اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی
اجر ملنے والا بھی نہیں ہے، وہ سمجھ لے ساری کی ساری رقم، وہ سارے کا سارا مال جو عمارتوں کے اندر لگا دیا، مکانوں کے اندر لگا دیا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا